سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. مادام دوست بزرگ اور بھائی، اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے دین پر رکھا ہے. قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اگر یہ دنیا اور آخرت میں سے ہیں تو انہیں کامیابی اللہ تعالیٰ دین کے راستے سے ہی دے گا. چاہے وہ ملک و مال والے ہوں، حکومت والے ہوں، چاہے ڈگری والے ہوں، چاہے طاقت اور قوت والے ہوں، چاہے اکثریت مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، جس زمانے میں ہو، جس حال اور جس پوزیشن میں ہو، اگر یہ دنیا اور آخرت کی زندگی بنانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے کہ ایک دین کے راستے سے ہی. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے خالق ہو. اللہ نے زمین و آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے، اور اس پوری خاصیت کے اوپر کنٹرول بھی ایک اللہ ہی کا ہے اور کسی مخلوق. اور دنیا کی جتنی چیز اللہ نے بنائی اور پیدا کی ہیں یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، اس سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. مالدار کو مال دیا ہے کامیاب ہونے کے لیے، حکومت والوں کو حکومتیں دے رکھی امتحان کے لیے، اس کی حالت میں رکھا ہے امتحان کے لیے. جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ نے اسے امتحان کے لیے رکھا ہے، اس حال کے ساتھ اس کی کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں. ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ شان نبیوں کے ذریعے ہر حال کا حکم پہنچایا بندوں تک. اس حال کے ساتھ اس حال کے بدلنے پر وہ کامیاب ناکام نہیں ہوگا کہ اگر غریب مالدار ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور مالدار غریب ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا، یا حکومت والا اگر میں دوست اس کے پاس طاقت اور قوت کامیاب ہو جائے گی. یہ دنیا میں جتنی اسباب ظاہری ہیں اور چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کی مثال خالی برتن کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ڈالے گا تو کامیابی ملے گی، اور اللہ کا اس میں ناکامی ڈالے گا تو اور کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ اللہ نے نبیوں تک جو پہنچایا وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے. ہر نبی دین لے کر آئے، دین کی دعوت لے کر آئے. ہاں، ورنہ یہ جتنی محنتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، نبیوں کے زمانے میں تمام محنتیں دنیا میں تھیں. زمانے میں اپنے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد کی محنتیں تھیں انسانوں میں. ہاں، قوم آج کے پاس طاقت اور قوت موجود تھی. ہاں، قوم سبا کے پاس بڑے بڑے باغات تھے. ہاں، یہ تو تمام چیزیں، یہ تمام محنتیں دنیا میں چالو تھی، لیکن اس کے باوجود نے ان تمام قوموں کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ چیزیں، یہ اسباب، ان میں تمہاری کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں تمہاری جو محنت ہے خدا تمہیں کامیاب اور ناکام کرے گا. اگر تمہاری غلط محنت ہے تو غلط محنت کے نتیجے ناکامی کے آئیں گے، اگر تمہاری محنت صحیح ہے تو صحیح محنت کے نتائج صحیح آئیں گے، کامیابی آئیں گی. یہ نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کو، امتوں کو سمجھایا ہے.
صحیح محنت اور غلط محنت کیا ہے؟ غلط کے اللہ کے سوا کسی اور مخلوق سے زندگی کے بندل میں رکھ کر اب اس چیزوں کی اور اس سبب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ غلط محنت ہے۔ مالدار کا اپنی مال کے نقشوں میں اس یقین کے ساتھ چلنا کہ یہ مال کے ذریعے میں کامیاب ہوں گا، مال کی رعایت کے ساتھ یہ اپنی محسوس و کاروبار میں، تجارت میں اپنی ہاتھ، یہ اسے ناکام کر دے گا۔ نہ حلال نہ حرام کی تمیز، نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز، مال جیسے بھی ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ آئے اس حال کو اختیار کر لینا، تو یہ اس کی ناکامی کا ذریعہ بنے گا، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ناکام ہوگا۔ حکومت والا اپنی حکومت میں کے ساتھ چل رہا ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں، لہٰذا میں دنیا میں عزت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور میری حفاظت ہو جائے گی، اور اسی کے اس غلط یقین کے ساتھ اپنی ظاہری اسباب کی رعایت کے ساتھ اور ظاہری تمام نظام کے ساتھ چلا رہا ہے، یہ اس کی غلط محنت ہے، اور اس غلط محنت میں اللہ اسے ناکام کرے گا۔ صحیح محنت یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں رکھ کر کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے سوا کائنات کی کسی شکل میں کچھ نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ زندگی بنانا اور بگاڑنا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، حفاظت و ہلاکت ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زندگی کا بنانا اجاڑنا اسی کے قبضے اور اللہ رب العزت نے زندگی بنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو یہ دعوت پہنچائی ہے کہ اللہ نے زندگی بنانے کے لیے جو اللہ کے دین پر مطابق یعنی میرے طریقے پر زندگی کے جس شعبے میں اللہ اپنی قدرت سے اسے کامیاب کرے گا، اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا، اصل اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ دنیا میں اور کوئی چیز تھی، کوئی مخلوق تھی، اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو وجود دیا ہے، آسمان قدرت سے بنایا ہے، اور زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچھایا ہے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں اور جو کچھ محسوس مخلوقات نظر آ رہی ہیں انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنے وجود اور پیدا ہونے میں آزاد نہیں ہے، اپنی ذات سے وجود میں نہیں آئی، اللہ کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہیں، انہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور انہیں ختم بھی اللہ ہی کرے گا، انسان کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور انسان کو مارے گا اللہ ہی، انسان اپنے ارادے سے مر نہیں۔ دنیا میں بہت سے واقعات ہیں، مرنے کے لیے زہر، مرنے کے لیے اوپر سے چھلانگ ماری لیکن نہیں مرا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کائنات کی کسی چیز اور کسی مخلوق کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے، اپنے اختیار کوئی مختار نہیں ہے، ایک اللہ لا شریک لہ، وہی متصرف ہیں اور وہی ہر چیز کو اسی کا تصرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام رہتا ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت کا تصرف آگ پر ہے، آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آگ ہمارے خلیل پر تو ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی، حالانکہ آگ ہے، آگ بجھی نہیں، آگ کو اللہ نے بجھایا نہیں کہ ٹھنڈا نہیں کیا اسے، وہ آگ اپنے شعلوں کے ساتھ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اسی آگ کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے آگ میں جلانے کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنی قدرت سے ختم کر دیا، آگ اپنی ذات سے موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مال بگا نہیں کر سکے۔ پاک میں ان تمام واقعات کو جو بیان کیا ہے وہ اپنے بندوں کی رہبری میں بندوں کی بے و شیبت اور سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اصل دنیا کی یہ چیز نہیں ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے۔
نہیں جلا سکے. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے. نبی کے میں تو کتنی طاقت ہوتا تھا، 40 انسانوں کی، 40 مردوں کی، تو اتنی طاقت سے جو چھری چلائی جا رہی ہے وہ چھری گلے پر نہیں چل رہی. ہاں، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی چھری تو ہے. اور اسی چھری کے نیچے آسمان سے دمبا بھیجا گیا، وہ چلی تو ذبح ہو گیا. ایک ہی وقت میں وہی چھری ہے، وہی ذبح کرنے والے ہیں. لیکن امر خداوندی اسماعیل علیہ السلام کے لیے اسے ذبح مت کر، تو چھری ذبح نہیں کر سکی. تو ہی چھری کے نیچے جنت کے دمبے کو لا کے رکھا گیا اور اللہ کا حکم کہ ذبح کرو تو کر. تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. بولو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ ہمیں سمجھا دے. ہاں، اس بات کو دل میں، اس یقین کو اتارنے کی محنت ہے. یقین عطا فرما دے. صحابہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں گئے ہیں. ہاں، اس یقین کے ساتھ. ان کے سامنے بڑے بڑے طاقتور آئے، انہیں اس یقین میں ان کے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، محتاج ہے، یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہے. انسان کا مالک ایک اللہ ہے. اور آج ہم دنیا میں پریشان اس لیے کہ ہمارے اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا. یہاں تک کہ آج کا مسلمان تو اپنے بچے سے بھی ڈرتا ہے. ہاں، اس لیے کہ ایک اللہ کی ذات نکلا ہے اور ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین میں کمزوری آئی ہے، اور اللہ کے غیر کا تاثر دل لیے ہوئے ہے. جو بھی ہو، جو بھی مخلوق ہو، اس کا تاثر دل نے لیا ہے، جس کی بنیاد پر زندگی کی پوری لائن میں دو غلط ہو رہی ہے. وہ کی رعایت کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی، بلکہ مخلوق اور کائنات کی چیزوں کی انسان کی زندگی کا نظام چل رہا ہے. اس کے آسمان سے ان کے حالات کے بگاڑنے کا فیصلہ آ رہا ہے. حالات کا بنانا بگاڑنا نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی طاقت والے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مال میں. حالات کا بنانا بگاڑنا خالق کے کائنات ایک اللہ واحد الہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، جب وہ حالات بگاڑنے پہ آیا تو فرعون کو حکومت میں کر حالات بگاڑے اس نے، حالانکہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. حامان وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وزارت کی کرسی پہ رکھ کر اس نے ناکام کیا ہے. سبا کے پاس بڑی ایگریکلچر کے پرانے باغات ہیں، اور ان باغات کو پانی پلانے کے لیے ڈیم بنایا ہے اپنے زمانے میں، پہاڑوں کے بیچ میں پانی کو روکا ہے. میلوں تک وہ باغات پھیلے ہوئے تھے، پرانے، لیکن انہیں ان کے باغات پہ رکھ کے خدا ناکام کیا ہے. قوم عاد کے پاس بہت بڑی طاقتور قوم خدا نے پیدا کی قوم عاد کو. ہاں، قرآن پاک پر اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلها بالبشر قوم، اور جنہیں اپنی طاقت پر غم اور گمان اور کہ ہم طاقت پر ہمارا کون مالکی کر سکتا ہے. ہاں، یہ انسان کی کمزوری ہے اور انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے. ہاں، تھوڑا مال آیا تو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تو کامیاب ہو جائے گا. تھوڑی طاقت قوت آئی تو ہاتھ نہیں ملتا ہے. تھوڑا بڑا میرے دوستوں کوئی بڑی کرسی مل گئی تو اسی میں آتی تو یہ بھی دھوکے میں آ گئے اور انہوں بھی نعرے بلند کیے. ہاں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون لوگ ہیں دنیا میں؟ لوگ ہم طاقتور لوگ، ہمارے پاس طاقت اور قوت ہے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو تمام شانوں نے کتنا آسان جواب دیا ہے، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. ہمارے اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. ارے سوچتے نہیں ہیں جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ، وہ زیادہ طاقتور ہے. ہاں، مسلمان کی پریشانی کی وجہ
دنیا نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا پیسے کوڑی اور ٹھیکرے نہیں ہیں، بلکہ آج کے مسلمان کی ناکامی اور پریشانی کی وجہ اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آئی ہے۔ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس مسلمان کو اور ایمان والوں کو غیر سے نظر ہٹا کر ایک اللہ پر نظر جمانے کی آپ نے دعوت دی ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ، پہلے لا الہ کہو۔ یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جہاں جہاں سے تمہیں جو کچھ نظر اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس سب کو پہلے نفی کرو، لا الہ۔ یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ میری نگاہ کا دھوکہ ہے، طاقت سے نہیں ہوگا، مال سے نہیں ہوگا، اکثریت سے نہیں ہوگا، باغات و جاگیرداری سے نہیں ہوگا، الا اللہ، ایک اللہ لا شریک لہ سے ہوگا۔ جب تک نفی کی حقیقت کے ساتھ نفی دل میں نہیں اترے گی، وہاں تک میرے دوستوں اللہ سے ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے نفی ہے کہ جس پوزیشن میں تو ہے اور جس حال میں تو ہے اور دنیا کے جون سے سے جہاں 24 گھنٹے محنت کر کے تیرے دل میں یقین اترا ہوا ہے، پہل اور اسے اس کا انکار کر کے ان سے نہیں ہوگا۔ یہ سب مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو محتاج ہیں، اپنے وجود میں یہ محتاج تو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دل میں اتارا تھا، اور اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے۔ نبی والی محنت کے معنی کیا ہے؟ نبی والی محنت کے معنی یہ ہے کہ زبان کا بول ایمانی بناؤ، کانوں کا سننا ایمانی بول کے سننے کے لیے کانوں ایمان کے اعتبار سے دماغ کو سوچنے پر لاؤ، ہاں، اور آنکھوں کو ایمانی اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ۔ یہ ہے نبی کی محنت۔ آج ہم اور آپ چاہے 4 مہینے چلا لگا کر آ بھی جائیں، لیکن پھر ہماری آپس کی زبان کے بول کیا ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ ہمارے بول کیا ہیں؟ پارٹنروں کے ساتھ حکومت والوں کی زبانوں کا بول کیا ہے؟ ہم یوں کر لیں گے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو پیشاب کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اگر تیری پیشاب خدا روک دے تو پیشاب نہیں کر سکتا، تو کیا کر سکتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری زبان کا بول نہیں بدلا، ہماری محنت ابھی نہیں بدلی ہے۔ ہم نے اپنے بہت سے سنا کہ اس محنت کا مقصد اپنی محنت کو نبیوں کی محنت سے بدلو، اللہ کے پیاری نبی کی محنت سے اپنی محنت کو بدلنا، دین کو بدلنا۔ آج ہمارا یقین چیزوں سے ہونے پر ہے، یہ یقین ہو کہ نہیں اللہ کی ذات سے ہوگا، اور اللہ اعمال پر زندگی بنائیں گے۔ اللہ نے زندگی بنانے کے لیے اعمال دیے، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس امت کو چونکہ اس امت کو تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا نبی والی محنت کے لیے، لہذا اللہ نے اس امت کو جہاں بھی ہو وہاں اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے اسے نماز دی ہے۔ ہاں، جیسے دنیا کی حکومت اپنے ملازمین کو میرے وائرلیس دیا کر بھی تمہیں ضرورت پڑے ہمیں وائرلیس سے خبر دے دیں، ہم تمہاری مدد کر لیں گے۔ اللہ نے اس امت کو نماز دی کہ اس نماز کے ذریعے چاہے تم جنگل میں ہو، چاہے دریا میں ہو، چاہے ہواؤں میں ہو، اس نماز کے ذریعے تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، تمہاری اپنی ضرورت مانگ لینا، اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا۔ تو نماز دی گئی ہے، اس لیے اس امت کو پوری زمین اس امت کے لیے مسجد بنائی گئی کہ پوری زمین جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی یہ جس زمین جہاں بھی جائے وہاں یہ نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اور زمین کو پانی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا اللہ نے۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیل حاصل کر لے اور اپنی ضرورت کے لیے خود سے مانگ لے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا کانٹیکٹ ہے، کانٹیکٹ نمبر۔
تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. آج ہم نماز کو اس یقین کے ساتھ نہ بناتے نہ پڑھتے کہ تو اللہ سے لینے کے لیے ہے. ہاں، ہر مسئلے کا حل اسے اللہ کے نبی نے بات بتائی کہ تمہیں حاجت ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھو. اگر سورج گرہن ہوا تو سورج، چاند گرہن ہوا تو چاند گرہن کی نماز پڑھو. آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے، نماز پڑھ کے بارش مانگو. ہر ضرورت کے لیے نماز بس بتائی گئی. تم سے گناہ ہو گیا، صلاۃ توبہ پڑھو، توبہ کی نماز پڑھو اللہ سے. تو دو چیزیں میں دوستو، ایک یقین کو درست کرنا، اور یہ بات صاف ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ رہا ہے. آج دل میں خدا کے غیر کا خوف ہے، زبانوں پر خدا کے غیر کے خوف کی باتیں ہیں. دل میں تو خدا کے غیر سے امید ہے، امید تو اسی کے تذکرے زبانوں پر ہے، اور اسی سے اور وہی چیز دماغ میں ہے، اور آنکھوں سے اسی اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. لہذا دل میں دوستوں غلط بات اتر رہی ہے. ہاں، دل میں اترنے کے لیے میرے بھائیوں یہی 4 راستے ہیں. محنت کیا محنت کہ زبان کا بول ایمانی بول بناؤ. یہ جانے کے راستے یہ 4 حضرت ایسا آپ دفعہ کرتے ہیں، یہ 4 راستوں سے غلط اور صحیح یقین دل میں جاتا ہے. ہاں، یہ فرماتے تھے اپنی آنکھ کو ایمان کے اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ، تب یہ آنکھ بنے. اور یہ آنکھ خدا کے ماں سوا کو ایمانی نگاہ سے دیکھے. اور ایمانی نگاہ کیا ہے؟ فرمایا ایمانی نگاہ یہ ہے کہ جو تمہارے آنکھوں کے سامنے چیزیں ہیں ان کو اس نگاہ سے دیکھو. یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جب یہ مخلوق ہے تو محتاج ہے. یہ اللہ کی سوا جا سکتی ہے تو نقصان پہنچا سکتی ہے. آنکھ صحیح دیکھے گی تو زبان صحیح بولے گی، اور زبان صحیح بولے گی تو کان صحیح بات سنیں گے. کان جب صحیح سنیں گے تو دماغ صحیح سوچے گا، اور جب دماغ صحیح سوچے گا بات دل میں صحیح اترے گی. یہ ہے. ہاں، جیسے آج کل کی دنیا میں دوستوں، ہاں، یہ کیسٹ میں باتیں، کیسٹ میں بھری جاتی باتیں، تو وہی ہوتا ہے ایسا جس میں بولتے ہو، اور وہی کے اندر جاتا ہے. ہاں، تو یہاں انسان کا یہ ہے مائکروفون. یہ سب باتیں دل میں جاتی ہیں. ہاں، آج ایک ہی انسان ہے، ایک انسان ہے. اس انسان کے جو میرے دوستوں جسم پر ایک خاکی لباس آ گیا ہے، جو خاکی لباس میرے دوستوں کسی ملازم کی پہچان ہے. اب میرے دوستوں اس کی 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں، 2 ہی پیر ہیں، ایک ہی زبان ہے. اس کے سر میں کوئی سینگ ہے، ہمارے جیسا انسان، لیکن اس کے جسم پر ایک خاکی لباس آ گیا ہے. اس خاکی لباس کے آنے کے ساتھ سمجھتا ہے، اب اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہاں، دیکھتا ہے. اور دوسرا ایک انسان ہے، وہ بھی خاکی لباس پہنا ہوا ہے، پہننے والا وہ میونسپل کا میرے دوستوں محصول وصول کرنے والا ہے. دونوں انسان دونوں خاکی لباس میں ہیں، لیکن دونوں کو دیکھنے کا طریقہ الگ ہے. ایک کو نقصان پہنچانے کی ہے، لہذا اس کا ڈر دل میں ہے، اور ایک کو یوں دیکھ رہا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک چپراسی ہے تو اس کا ڈر دل میں نہیں آتا، اس سے نہیں ڈرتا، اس کے سامنے جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کوئی ہے ہمارا بھی، تو وہ بھی خاکی لباس میں ہے. اس کو دیکھ کے اسے قریب نہیں جاتا، اس سے دور جاتا ہے، لیکن نقصان پہنچائے گا. تو انسان دونوں میں ہے، اور دونوں ایک ہی لباس میں، خاکی لباس میں ہے، لیکن ایک کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے، دوسرے کو دیکھتا ہے دوسری نگاہ سے. اور اس کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہی زبان کا بول ہے، اور وہی چیز دل میں اترتی ہے. شیر کا بچہ اور بلی کا بچہ دونوں کی شکلیں ایک ہیں، لیکن شیر کے بچے کو انسان اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا، زخمی کر دے گا مجھے،
اور بلی کے بچہ بلی کا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں، حالانکہ شکل دونوں کی ایک ہے، دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی نکاح کو ایمانی نکاح بناؤ کہ اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ شیر ہو یا کچھ بھی ہو، اور چاہے انسان یا کوئی بھی ہو، چاہے مال والا غریب ہو، جو بھی ہے، جہاں سے جو بھی ہے، یہ سب اور مخلوق ہے تو محتاج ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی جناب رسول اللہ آدم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدم کے بچے کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہوا کے دلوں سے ہر مخلوق کا ڈر نکل کر ایک اللہ کا ڈر دل میں اتر گیا، ایک ہونے کی امید دل میں آ گئی اور کسی جگہ سے امید واپس کرنا رہی۔ لہذا ان کے سامنے اگر دریا بھی آیا تو دریا کو بغیر کشتوں کے پار کیا اور دریا انہیں ڈبو نہیں سکا۔ پھر آیا تو حضرت سفینہ نے شیر سے کہا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، تو شیر آگے چلنا شروع کر دیا اور راستہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا۔ بنیادی بات ہم میں اور دنیا کے اور انسانوں میں فرق ہے، ایمان والا اپنے دل میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا لے کر چلنے والا، اور ہر مخلوق سے میرے دوستوں نا امید ہو کر ایک اللہ سے اپنی امید کو وابستہ کر کے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ وہ اعمال کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے، اور بے ایمان اپنے آپ نہیں چلتا، وہ ملک و مال کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے۔ تو مسلمان کے میں چلنے کا راستہ اور ہے اور بے ایمان کے چلنے کا راستہ اور ہے۔ ایمان والے کے چلنے کا راستہ ایمان و اعمال ہے اور بے ایمان کے چلنے کا راستہ ملک و مال ہے۔ ان کے لیے وہ ایمان و اعمال ہیں۔ جب یہ ایمان و اعمال کی رعایت کے ساتھ چلنا سیکھے گا تو یہ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ باطل نظام دنیا سے اللہ اپنی قدرت سے ختم کرے گا اور اسے مغلوب کرے گا اس وقت جبکہ حق والے حق اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کر چلنے والے بن جائے، چاہے وہ حق اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی مانا چاہیے۔ اور حق اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں کب آئے گا؟ جب ہمارے دلوں میں یقین صحیح ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو حق پر چلانے والی طاقت تو ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے، اندر ایمان اعمال پر ہونے کا یقین یہ اصل ہے، اور یہ اندر اترتا ہے دعوت سے۔ آج ہماری زندگی میں ہم نے دعوت چھوڑی ہے۔ نمازی آدمی نماز پڑھے گا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، ایمان کی دعوت نہیں ہے، علم کی دعوت ہماری زندگی میں نہیں ہے، ذکر کی زندگی میں نہیں ہے۔ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، اس اخلاق کی دعوت مسلمان نے چھوڑ دی۔ خود اپنی ذات سے نمازی بنے گا، نماز پڑھ لے گا، لیکن اس کے اندر فکر نہیں ہے کہ ایک مسلمان نمازی کیسے بنے، ایک مسلمان ایمان کی محنت پر کیسے آئے۔ اللہ کے نبی کی محنت یہ ہے، نبی کی محنت انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور انسان اللہ کی معرفت و پہچان زندگی میں حاصل کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے پر زندگی گزارنے والا بنے گی محنت، آخرت کو سامنے مل کر زندگی گزارنا۔ اصل تو آخرت ہے، دنیا اصل نہیں ہے۔ دنیا میں تو آدم کا بچہ آیا ہے، کتنے دن رہے گا اس کا بھی اسے پتا نہیں ہے کہ میں کتنے دن رہوں گا۔ لیکن آخرت ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہاں کے اطمینان ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوگا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو وہاں ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اصل کامیابی ناکامی تو وہاں کی ہے، ایمان اور اعمال سے ہے۔ ایمان ہر قوت ہے، ایمان کے بغیر دنیا کا کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہوا پہ اڑتا ہو۔ ایمان اور اعمال
یہ چیز دوست کرنے سے زندگی میں آتی ہے. دنیا کی چیزیں محنت کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہاتھ میں آئے گی ایسا نہیں ہے. دنیا میں کماتے کوئی ہیں, کھاتے کوئی ہیں. آپ دیکھیں, بلکہ میرے بھائیوں, کمانے والا تو کم کھا رہا تھا, مزدوری کرنے والا زیادہ کھاتا ہے. ٹیکسی کا مالک کم کھاتا ہے, میں کام کرنے والا 5 روٹی 6 روٹی کھاتا ہو, 1.5 روٹی بھی تک جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اسی میرے بھائیوں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو اور پوری امت والی محنت پر کھڑا کرنے کی فکر کریں. جب تک مسلمان کا دین نہیں آئے گا اور مسلمان اپنے مقصد زندگی پر نہیں آتا کہ اللہ نے اسے نبی کا امتی بنا کر اسے پوری دنیا کے تمام انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. آج مسلمان دنیا میں اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے. اور یہ تو بات پکی ہے. ہاں, ہم اور آپ بھی ہمارے آپس میں کسی کو کوئی ذمہ دار بناؤ اور وہ ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو, چاہے وہ مالدار ہو کوئی بھی ہو, لیکن وہ ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو, اسے مسجد کا متولی اور متولی ہونے کے بعد مسجد کی ذمہ داری نہیں پورا کرتا, تو محلے والوں کے نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں. پتا نہیں کون ہے یار. اللہ نے ہمیں اور آپ کو حضور کا امتی بنا کر ہمارے ذمے 2 ذمہ داریاں رکھی ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے اللہ کا بندہ بن کر غلامی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اختیار کرو. اگر تم نے غلامی کو چھوڑا تو پتہ نہیں کیسے کیسوں کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی. یہ آج ہمارا حال ہے. ایک اللہ کی غلامی کو کیا چھوڑا ہے, پتہ نہیں کیسے کیسوں کی غلامی کر رہا ہے مسلمان. ہاں, ایک اللہ کا بندہ بن کر جیو. اللہ کے معنی کیا ہے؟ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم, پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے خوش کرنے کا جذبہ, راضی کرنے کا جذبہ لے کر اس کام کو کرو, تو تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے. تاجر تجارت کے ساتھ چلتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ بنے گا, اور جب اللہ کا بندہ بن کر تجارت کرے گا اسے قیامت میں سب صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ اٹھائے گا. ملازم اپنی ملازمت اس کی رعایت کے ساتھ چلے گا, غریب اپنی غربت میں ان کی رعایت کے ساتھ چلے گا. اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ اس کو خدا کا جو حکم ہے تو منشا ہے اس کو پورا کرنا یہ اپنیت ہے. تو اللہ کا بندہ بن کر جینا ایک ذمہ داری یہ ہے. ہاں, بیوی کے ساتھ زندگی گزارے ہم اللہ کے بندے بن کر, پرورش کریں اور اللہ کا بندہ بن کر, دکان کریں اللہ کا بندہ بن کر, ملازمت کرے اللہ کا بندہ بن کر. کیا مطلب کہ ان تمام زندگی کے شعبوں میں ایک اللہ ہی کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہم زندگی گزارے ہیں. ہاں, حضرت رضی اللہ اجمعین دنیا کی قوموں کے پاس دعوت کی محنت دعوت کو لے کر گئے تو صحابہ نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی ہے. صحابہ نے ایک جملے میں پوری بات سمجھا دی ہے, کونوا مثلنا, ہمارے جیسے بن جاؤ. ہماری اگلی زندگی کا تمہیں پتا ہے کہ ہم 360 والے تھے اور 360 کی رعایت کے ساتھ چلتے تھے, اور ہماری زندگی کا حال تمہیں پتا ہے کہ اب ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ایمان قبول کیا ہے. ایک اللہ کی ذات یعنی کہ یقین ہمارے پاس ہے, اسی کی طاعت زندگی میں ہمارے ہے. ہمارے اخلاق کو تم دیکھ لو جیسے ہم ہیں. ہاں, اپنی زندگی میں اس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں, اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بناتے ہوئے ہمیں دنیا میں ہم چلیں گے پھریں گے تو اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر دے گا. دنیا میں حق چلے گا, اور اللہ تعالیٰ حق کو چلا کرتے کہ میرے دوستوں جو حق والے ہیں, ہاں جو اپنے آپ ہیں وہ اپنے آپ کو حق کا پابند بنا کر اس حق کو دنیا میں زندہ کرنے کی
محنت کرتے ہوئے اپنی جان اور مال کو کھپاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کے نہج پر یہ جان مال کی ترتیب بنا کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں حق بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری محنتیں ہیں، لیکن ابھی ہم اپنی محنت کو ہم صحابہ کی محنت کے مطابق کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جس محنت پر ڈالا تھا، دعوت کی محنت، تعلیم کے حلقے، عبادت و ذکر اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرے دوستوں تواضع سے اور خدمت کرتے ہوئے، یہ اعمال نبوت ہیں۔ جب یہ اعمال نبوت صحیح طریقے سے ہم زندہ کریں، رسمی طور پر نہیں، اپنے یقین کو بنانے کی اور اپنی یقین کے اندر میرے دوستوں گفتگی اور میرے دوست ترقی کرتے ہوئے دنیا کے ہر انسان کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی کامیابی کا راستہ یہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ، اس بنیاد پر ہم دعوت دیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دنیا میں اس یقین کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے دنیا والوں کو، ایک ہی بات کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلام، اس کے سوا کوئی سلامتی کا راستہ نہیں ہے۔ جب زندگیوں میں دین آئے گا تو وہ تو جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہوگی، اور زندگیوں میں اگر دین نہیں ہے، چاہے حفاظت کے قلعوں میں رہ کر بھی میرے دوست آدمی کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جان مال محفوظ۔ دور صحابہ میں مدینہ منورہ میں جب اللہ کا دین زندگیوں میں تھا میرے بھائیوں، تو مدینہ کی بستی میں رہنے والا یہودی اس بات کو اپنی کنواری لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھر تھا، اس کی عزت یہاں محفوظ رہے گی، اسے اپنے قوم پر میرے اطمینان نہیں تھا۔ ہاں، یہ جو کچھ میں دوستوں آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تمام بے دینی کا نتیجہ ہے۔ زندگیوں میں دین کے لانے کی محنت میں دوستوں، اور ہماری مشکلات کا حل، جتنے مسائل ہیں، میاں بیوی کے، اولاد اور ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، محلے والوں کے، حکومت اور رعایا کے، یہ جتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں دنیا میں، ان مسائل کے کھڑے ہونے کی وجہ ایک ہی ہے، زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ نہ ہماری زندگی میں دین ہے، نہ ہمارے گھر والوں کی زندگی میں دین ہے، نہ ہمارے دین ہے۔ صرف نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے، بے شک وہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات اور ہمارے میرے دوستوں عقائد اور ایمان، یہ 5 شعبوں کے مجموعے کا نام تو دین ہے۔ تو یہ تمام شعبوں کا دین زندہ ہوگا ایمان کے بقدر۔ بس اللہ کی راہ میں نکلے، چلا لگائے، چاہنے لگائے، کچھ ایمان میں ترقی ہوئی تو نمازی بن گئے، لیکن نمازی بن گئے وہی رک گئے، الحمدللہ تو ہم دیندار بن گئے نا، اور آگے کی محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تک کہ ایمان میں وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ہر حکم اللہ کا ہے، اس حکم پر ہمیں جما دے، اور آخرت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہے، اور ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کے حکم سے زندگی بننے کا یقین دل میں ہمارے اتر، یہ ہے بنیاد۔ اسی لیے آج کے دوستوں ہمارے دل میں ہے، لہذا 24 گھنٹے میں آخرت کو اور دین کو کتنا بولتے ہیں دیکھیں، ہم میں سے آج بھی اپنا جائزہ لے کہ مجھے نکاح کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، اور 40 سال میں 7 بچوں کا باپ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی سے ایمان کی بات کتنی منٹ کی، میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بڑائی اور عظمت کتنی سمجھائی، اور میں نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کتنی کوشش کی کہ اللہ کی بندے تو اور میں دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور ہم دونوں اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اور ہمارے ذمے اس ذات سے لے کر دنیا کی پوری بشریت کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، ہمیں اور اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور ان اولادوں کی تربیت اس اعتبار سے کرنا ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ بات اٹھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہونے کے اعتبار سے ہمیں اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارنا ہے، اور نبی کے امتی ہونے، نبی والے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے۔
یہ بات اس بات کے تذکرے ہم نے اپنے گھروں میں کتنے کیے؟ پھر ہماری عورتوں کیا آئے گا؟ ہمارے گھروں میں ہم نے باپ کی بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی تو کھانے پینے مل رہے ہیں انہیں۔ ان کو میرے دوستوں ہم تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، انہیں ایجوکیشن ملنا چاہے وہ مل رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن زندگی کا جہاں سے جہاں لے جائے، لیکن ہماری کا یہ بھی فکر ہے کہ میری بیوی بچوں ایمانی زندگی آئے، ایمانی دعوت آئے، یہ نبی کے امتی بن کر دنیا کے ساتھ جیے۔ اس کی فکر ہمارے تو ہے نہیں، اور اس کی تفصیلی گھر میں نہیں ہے، آپس کی مجلسوں میں نہیں ہے۔ ہم آپ دیکھیں کہ ہم آپس میں دو صحابہ بیٹھتے آپس کی مجلسوں میں کیا تذکرے ہیں؟ یہ تو میں تو محنت زندہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ گھر میں، باہر، دکان، کاروبار، دوستوں میں، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اپنی زبان کا بول ایمانی بول بنائیں اور ہم آپس کی مجلسوں میں اللہ کی قدرت کو سمجھائیں انسانوں کو۔ مسلمان کے ذمے ہے کہ قوموں کو اللہ کی قدرت تسلیم کرائے۔ ہاں، اور اس مادہ پر دنیا میں دوستو جب یہ مسلمان اپنے اعمال پر محنت کر کے اعمال کی حقیقت کو زندگی میں حاصل کر کے ان اعمال کی طاقت مادہ پر دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا تو یہ مادہ پر دنیا اس اعمال میں دوستو وہاں جھکے گی۔ ہاں، مادے کا توڑ روحانیت ہے، ہاں، اور میرے دوستوں چیزوں کا توڑ اعمال ہے، اور دنیا کا آخرت اندر آئے گی، آخرت کا فکر ان میں اتنا چلا جائے گا، یہ دنیا کی بے ثباتی اور یہ دنیا کی میرے دوستوں قیمت دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ جتنی اعمال پر زندگی بننے کا یقین دن میں اترتا چلا جائے گا، زندگی اعمال پر آنا شروع ہوگی اور ان چیزوں کی رہے گا، اور جتنا اللہ کی دن میں اترتا چلا جائے گا یہ انسان مخلوق کو چھوڑے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو سیکھیں، سمجھیں اور اس دین کی محنت کے ذریعے کو صحیح کریں، اور صحیح محنت کے ساتھ دکان میں جائیں، کے ساتھ کاروبار میں جائیں، اس صحیح محنت کے ساتھ فیکٹریوں میں جائیں، اس صحیح محنت کے ساتھ دنیا میں جائیں، جہاں بھی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ہر حال میں کامیاب کرے گا اور ہمیں ہر حال میں ہماری زندگی بنائے گا اور اللہ حال میں ہمارے ساتھ ہوگی، اور کام تو اللہ کے خود اور نہیں بنتے، وہ تو دنیا سمجھ رہی ہے ہاں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کام نہیں بن رہے، دل کا سکون نصیب نہیں ہے، چین نہیں ہے، الفت اور محبت کی زندگیاں نہیں ہے کہ کیا ہے، دین نہیں ہے، اللہ کی قدرت خلاف ہے، اللہ کا فیصلہ خلاف۔ جب اللہ کا فیصلہ انسانوں کے خلاف ہے انسان کسی حال میں میرے دوستوں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اللہ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے انسانی اعمال ہیں، زمین سے جیسے اعمال آسمانوں کی طرح آسمان سے ویسے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں قریب ہر پڑھا لکھا بے پڑھا ہر مسلمان جو یہ کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں، اس سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کے نظام میں اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھ کر نبی والی محنت کو داخل کیا جائے۔ ہم نے ہمارے زندگی کے نظام میں داخل نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ملتا۔ ہاں، ایک ڈاکٹر کی اگر ہم میرے دوستوں اگر ہم تشکیل کرنے جائیں تو ڈاکٹر ہمیں کیا کہتے ہیں، میرے پاس میرا دواخانہ ہے، میری مشغولی ہے، یوں ہے، اگر میں ایک دن غیر حاضر کا کیا ہوگا، یہ تمام ہمارے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ لیکن وہی ڈاکٹر دواخانہ کسی اور جگہ کھول دے، ایک دواخانہ چالو ہی ہے، دوسرا دواخانہ کھولا، اب چونکہ دواخانہ اس کی زندگی کے نظام میں داخل ہے تو اب وہی اپنا نظام بنائے گا کہ مجھے مہینہ جانا ہے، اب ایک ہفتہ یہاں سے غیر حاضر رہیں گے تو کیا ہی بنا دیں گے وہ کوئی نہ کوئی،
لیکن اللہ کے دین کی محنت کو، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میرے دن میں یہ محنت ہے، یہ اس کی زندگی کے نظام میں داخل نہیں ہے، لہذا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ترتیب نہیں بناتا. ایسے تاجر ہے، ایک فیکٹری یہاں ہے، دوسری فیکٹری چھوڑ کے وہاں جائے گا، تیسری چھوڑی وہاں جائے گا، سب کی ترتیب بنا لے گا اور سب کے لیے وقت نکل آئے گا. لیکن اللہ کے راستے کی محنت جب 40 دن لگاؤ، وہاں 2 مہینے رہے گا، اور یہاں 40 دن فیکٹری چھوڑنے تیار نہیں ہے. کیوں کہ ابھی اپنی نسبت سے پتہ اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی نسبت پر میری کیا ذمہ داری ہے. یوں سنا اللہ کے بندے فرمایا کرتے ہیں کہ تیری زندگی کی ریل میں تیری بیوی 40 سال سے اور تیرے بچے 30 سال سے اور تیری دکان 50 سال سے سوار ہے. اپنی زندگی کی ریل میں اللہ کے دینت کو سوار کر لے. جب موت آئے گی یہ سب سوار اترنا، بیوی بچے دکان سب اتر جائیں گے، لیکن یہ ایسا شریف پیسنجر اور سوار ہے، یہ تیرے ساتھ قبر میں چلے گا، حشر میں چلے گا، ان صراط پر سے تجھے پار کرائے گا اور جنت میں داخل کے چھوڑے گا. یہ ایسا شریف اسے سوار کر لے زندگی میں، اپنی زندگی کی ریل میں. میں نے تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی اسی کے لیے ہے. مقصد زندگی ہمارا تو اللہ کے دین کی دعوت اور محنت ہے کہ دین کی دعوت اور محنت جب زندگی میں ہم کرتے رہیں گے، اس سے ہماری زندگی میں بھی دین آتا رہے گا، گھروں میں بھی دین آتا، اور امت مسلمہ میں زندگی میں دین زندہ ہوتا رہے گا، اور اس امت کے ذریعے ہم کو دین ملتا رہے گا. اور جب دین کی محنت چھوٹتی ہے اور دین کی محنت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو محنت چھوڑتا ہے اس کی زندگی سے دین نکلتا ہے، اور جو دین ہوتا ہے نماز اعمال ہوتی ہے. ہاں، اسی دھوکے میں مانا جاتا ہے یہ کہ میں تو نمازی ہوں، اور اس کی نماز کا حال یہ ہے کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، دھوکہ نہیں چھوٹ رہا. ہاں، معاملات چوپٹ ہیں، کیونکہ نماز صحیح نہیں ہے، نماز کی جان نکلی ہوئی ہے، رسمی طور پر زندگی میں ہے، دعوت کی محنت چھوٹی ہے. ہاں، اسی میرے بھائیو، جب دعوت کی محنت زندہ ہوگی اور دعوت کی محنت کو زندہ ہم امت میں کریں گے تو اس محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے امت کا جو اس کی زندگی میں دین ہے اس میں حقیقت آنا شروع ہوگی. پھر میرے دوستوں جو باقی دین ہے وہ زندگی ہو جائے گا، اور پھر یہ امت نبی والی محنت کو لے کر دنیا میں اس دین کی دینی زندگی پھرے گی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ خوش ہو کر اس امت کے حالات کے بدلنے کا فیصلہ کرے گا. اور کوئی اس کے حالات بدل نہیں سکتا ایک سوائے میری کرو گے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے ایک نظام چلتا ہے، آسمان سے وہ نظام چلاتا ہے. اعمال اگر ان کے صحیح ہیں وہاں سے رحمتیں اتارتا ہے، ان کی زندگیاں بناتا ہے، وقت پر بارشیں برساتا ہے، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، زندگیوں میں الفت دیا کرتا ہے. ہاں، ہمدردیاں زندگی میں وہ ڈالا کرتا ہے. جو سے دین نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو بے برکتوں کے دروازے بند کرتا ہے، بے برکتیاں آتی ہیں، زندگی کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن میں زندگی گزارتے ہیں. جیسے آج ہمارا حال. اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے دین کی دعوت کی محنت ہے کہ گھر گھر میں، فرد میں، ہر مسلمان کی زندگی میں نبی والی محنت زندہ ہونی چاہیے. اور اس نبی والی محنت کے لیے یہ مسلمان اپنی جان مال محبوب چیز قربان کرتا ہوا زندگی گزارے. اور نبی والی محنت کے تقاضوں پر اس کی دنیا کو اگر زد آئے تو زد آنے دے، یہ کوئی زد نہیں ہے. دنیا کا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان اللہ کی بارگاہ میں قربانی قرار دیا جائے گا، اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ شان ہو اسے اپنا قریب پڑے. جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ اس کی دعاؤں پر اس کے مسائل حل کرتے جائیں گے. اسے سب کے سب طے کرو، اب تک جو ہم نے اس محنت کو اپنا کام اور مقصد نہیں سمجھا،
اور اس محنت کو ہم نے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اب تک اس کو زندہ نہیں کیا ہے، یہ ہمارا قصور ہے، ہم قصوروار ہیں کہ توبہ کرنا ہے اور 2 رکعت توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ اب سے معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے یہ طے کرو کہ موت تک نبی والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہیں گے۔ ارے کرو گے؟ انشاءاللہ بات نہ کہو کرو گے نہیں کرو گے، ہاں کریں گے پھر انشاءاللہ کہو، لیکن کرنے کا کیا راستہ ہے؟ کرنے کا راستہ کہہ دو کہ آدمی پہلے نقد قدم اٹھائے، جب آپ طے کرو گے جانا تو شیطان اپنا محسوس کھیل کھیلے گا، ابھی نہیں پھر۔ اس میں بہت سے آئے ہیں، اجتماع میں آئے ہیں اور 2 دن سے ماشاءاللہ خوب اللہ کے دین کی باتیں، بندوں کی باتیں سن رہے ہیں، دل میں آتا بھی ہے کہ یار چلو چلو، لیکن شیطان کہتے ہیں ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر۔ ہاں حدیث میں ہے نا تصریف من الشیطان، کہ دین کے کسی کام کے بارے میں پھر کا خیال آئے تو سمجھو شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں شیطان کی بات ماننا نقصان ہے، جب پھر کا خیر ہے سمجھو کہ شیطان کی طرف سے اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ نے جب ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے چلیں گے۔ جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب چلتا ہے، اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا سب کے سب یہ طے کرو یہیں سے نقد 4 مہینے ارے جاؤ گے؟ اچھا اس مجلس میں جو پہلے کو چھوڑ کر جنہوں نے اب تک طے نہیں کیا جانا، اور آج اس مجلس میں جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ نہیں اب یہاں سے 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے یا سال کے لیے اللہ کی راہ میں جانا ہے، وہ ذرا کھڑے ہو کے نام دکھانا شروع کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سال کے لیے ہم کم و بیش وقت کے لیے ہم تیار ہیں، کھڑے ہو کے نام دکھاؤ۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔